سورہ الانبیاء رکوع نمبر 5 تلاوت وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا وَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبين قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. سورہ الانبیاء رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے. جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے یعنی پوجا کے لیے بیٹھے ہو؟ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا. کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو. بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو؟ کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ گے پیٹ دے کر. تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں. بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہے. ان میں کے کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں. بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں. بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے اے ابراہیم؟ فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھو اگر وہ بولتے ہوں. تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے بے شک تم ہی ستمگار ہو. پھر اپنے سروں کے بل اندھائے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں. کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو. تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر
اور انہوں نے اس کا برا چاہا اور ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیانکار کر دیا، اور ہم نے اسے اور لوط کو نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاوار کیا، اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں، اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی، اور وہ ہماری بندگی کرتے ہیں۔ اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ بے حکم تھے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص سزاواروں میں ہے۔ سورہ الانبیاء رکوع نمبر 5 تفسیر۔ اللہ کا پاک کلام سننے کے لیے توجہ کرنے والے مردوں اور خواتین اور مسلمانوں، یہ وہ آیات مقدسہ ہیں جس میں اللہ پاک نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا، ان کے واقعات سنائے، اور وہ واقعات کہ جن کے اندر مشرکین کے شرک کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں، اور نبی کی شان بھی نظر آتی ہے، اللہ کا نبی سے پیار بھی نظر آتا ہے، اور توحید کا جھنڈا بھی بلند ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہوا یوں کہ جس علاقے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر رسول بنا کر بھیجا گیا، اس پورے علاقے کے لوگ بت گھر بھی تھے، بت پرست بھی تھے، بت فروش بھی تھے۔ آپ کے اپنا چچا اس کام میں ملوث تھا، اور آپ کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے موحد اور مسلمان تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو پوچھا اور بتایا کہ کیا بات ہے، ان کو آپ کیوں پوچھتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگے یہ ہمارے خدا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا ہیں، ان کے خدا ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ وہ کہنے لگے بس ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے آئے۔ فرمایا تمہارے باپ دادا غلط کام کرتے ہیں، تم بھی غلط کام کرو گے؟ اللہ اور اس کے رسول، باپ دادا اگر اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہوں تو پھر تو ان کے پیچھے چلا جائے گا، ان کے پیچھے چلو، لیکن باپ دادا اللہ اور رسول کو ماننے والے نہیں ہیں، اور دنیا کی جو باتیں انہوں نے گھڑ رکھی ہیں تم نے اس کو خدا بنا لیا، چھوڑو اس کو۔ پھر آپ نے جب توحید کی بات کی تو لوگوں نے نہیں مانا۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تمہارے خداؤں کے ساتھ کسی ایسے دن ایسا سلوک کروں گا کہ تم سب کو پتہ نہیں ہوگا۔ اور کیا ہو گیا؟ وہ ایک شام شریف کی طرف ایک میلہ لگتا تھا، یا سرحد کی طرف ایک میلہ لگتا تھا، سارے لوگ اس میلے میں جاتے تھے۔ وہ سارے لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے، وہ بت خانہ جو تھا وہ خالی تھا، اس میں سارے بت اکیلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہتھوڑا لے کے آ گئے، سارے خداؤں کو کان توڑ دیے، ناک توڑ دیے، بازو توڑ دیے، ٹانگیں توڑ دی، کسی چورا چورا کر دیا۔ البتہ ایک جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور ہتھوڑا اور جو توڑنے والی جو چیز تھی وہ اس کے کندھے پہ رکھ دی، چلے گئے، سو گئے۔ شام تک جو ہے نا وہ مڑ کے آئے، تو جب وہ مڑ کے آئے تو چلو 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 بت خانے میں چلتے ہیں۔ اب بت خانے میں گئے تو سارے خداؤں کے ناک کان ٹوٹے ہوئے پڑے تھے، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں خداؤں کی۔ اب وہ قرآن مجید ان کی بے بسی کی بات بتاتا ہے، اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان سب نے مل کر کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا، وہ بڑا ظالم تھا۔ قالوا فاتوا به على اعیننا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ان میں سے کئی لوگوں نے کہا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے ان خداؤں کو برا کہتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، پکڑ لو جی۔ بادشاہ نے آرڈر دیا پکڑ لو، پکڑ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے ابراہیم یہ ان لوگوں کے ساتھ، ان ہمارے خداؤں کے ساتھ سلوک کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑا موجود ہے نا، باقی تو سارے ٹوٹ گئے ہیں، پھوٹ گئے ہیں، روٹ گئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں،
ان سب کی حالت خراب ہو گئی ہے، سارے شرک چورا چورا ہو گئے نا. یہ خدا باقی تو مر گئے ہیں نا، وہ جو ایک موجود ہے بڑا، اس سے پوچھ لو کس نے کیا ہے، اور ہتھوڑا بھی تو اس کے سر پہ رکھا ہے، اس سے پوچھ لو نا اگر وہ بولتا ہے. فرجعوا الی انفسہم، چپ کر گئے، اپنے اندر ان کو شرمندگی ہو گئی. فقالوا انکم انتم الظالمون، اور خود ہی کہنے لگے ہم بڑے ظالم ہیں. بات جو کر رہا ہے ابراہیم سچی کر رہا ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، اوندے ہو گئے ان کے سر، کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون، آپ کو پتا ہے نا یہ تو بولتے نہیں ہیں. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ چڑھ گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا بولتے بھی نہیں ہیں اور پھر افسوس ہے کہ تم ان کی پوجا کرتے پھرتے ہو. اللہ 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 اللہ. اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا، حرکو، آگ جلاؤ اور اس آگ کے اندر ابراہیم کو پھینک دو. جب انہوں نے آگ جلا کر جھوٹے خداؤں کے جھوٹے ماننے والوں، جھوٹے خداؤں کے ماننے والے جھوٹے لوگوں نے جب سچے خدا کے ماننے والے کو آگ میں جلانا چاہا تو جھوٹے خدا خود نہ بچ سکے، اپنے عقیدے نہ بچا سکے اور اپنے لوگوں کی مدد نہ کر سکے. مگر جب سچے خدا کا ماننے والا اکیلا تھا جس کا نام ابراہیم تھا، جب انہوں نے اس کے لیے آگ جلائی اور آگ جلائی، شعلے بلند ہوئے، ایک جھولے پہ بٹھا کر وہ جھولا جب آگ میں پہنچا پیچھے سے رسیاں کاٹ دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی آگ میں پہنچے، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تجھے جلانے کی طاقت بھی میں نے دی ہے، آج تو نے جلانا نہیں ہے، آج اپنی تاثیر چھوڑ دے. شعلے بلند ہوتے رہیں مگر ابراہیم کے لیے یہ گلزار نظر آ رہی ہو، دوسروں کو نار نظر آ رہی ہو، میرے یار کو گلزار نظر آ رہی ہو. آگ کے شعلے تھے مگر ابراہیم کو کچھ نہیں ہو رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہے، رات گزر گئی. اگلے دن صبح سارے آئے، انہوں نے کہا ابراہیم جل گیا ہوگا، ہڈیاں جل گئی ہوں گی، مگر قدرت نے بتا دیا کہ نبی کی شان کیا ہوتی ہے، اس نبی کا مقام کیا ہوتا ہے جو نبی خدا کی طرف سب کو بلاتا ہے، اس کی اپنی پاور کیا ہے، اس کا اپنا رتبہ کیا ہے. ابراہیم تو ابراہیم، انہوں نے جو کرتا پہنا تھا اس کا دھاگا بھی نہیں جلا، انہوں نے جو لباس پہنا تھا وہ لباس بھی موجود تھا. پتا چل گیا کہ خدا کے ماننے والوں پر آگ بھی اثر نہیں کرتی ہے. اللہ اکبر. جب دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی ہے تو جہنم کی آگ کیسے اثر کرے گی. اللہ تعالی ہمیں نبیوں کا ادب بھی نصیب فرمائے اور توحید کا فیضان بھی عطا فرمائے.